ویلکم ٹو جے ایف اردو اسٹوریز۔ گھمنڈی ڈائناسور۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک خوبصورت ہرا بھرا جنگل تھا جس میں ایک ڈائناسور رہتا تھا۔ وہ بہت بڑا تھا، وہ بہت گھمنڈی تھا، وہ دوسرے جانوروں کو بہت زیادہ تنگ کرتا تھا۔ سب جانور اس کی جسامت سے اس سے ڈرتے تھے۔ سب جانوروں کو وہ بہت زیادہ ستاتا تھا۔ ایک دن دو چڑیا بیٹھی باتیں کر رہی تھیں اور گانا گا رہی تھیں۔ وہ بہت زیادہ خوش تھیں اور موسم کو انجوائے کر رہی تھیں، لیکن وہ اتنا برا تھا، اس نے ان کو پکڑ کر کھا لیا اور یہ کہہ کر چلا گیا کہ یہ مجھے بہت تنگ کرتی ہیں، یہ مجھے سونے نہیں دیتی، اس لیے میں نے ان کو ختم کیا ہے۔ ہر کوئی مجھے اس دنیا میں ستاتا ہے، اس لیے میں ان سب جانوروں کو بھی ستاتا ہوں۔ روز بروز اس کی بری حرکتیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ وہ جانوروں کو بہت تنگ کرنے لگا تھا۔ تمام جانور اس کی وجہ سے یہ جنگل چھوڑ کر جانا چاہتے تھے، لیکن وہ بیچارے کیا کرتے، ان کا کوئی اور گھر نہیں تھا، وہ وہیں پڑے رہتے۔ لیکن وہ پھر بھی جنگل چھوڑ کر جا رہے تھے، اور جو باقی بچے تھے وہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے کہ کہیں ڈائناسور ہمیں پکڑ کر کھا نہ جائے یا ہمیں تنگ نہ کرے، ہمیں مشکل میں نہ ڈال دے۔ ساتھ ہی ایک چھوٹا سا تالاب تھا جس کا پانی بہت صاف شفاف تھا، جس میں ایک پیاری سی ڈولفن رہتی تھی۔ وہ بہت رحم دل تھی۔ وہ ڈائناسور کو سمجھاتی تھی کہ بھائی تم ایسا مت کرو، یہ سب کے سب تمہارے دوست ہیں، سب کے ساتھ مل کر رہو، لیکن وہ اس کی بات نہیں سنتا تھا۔ ایسے ہی پھر دن گزرتے گئے اور وہ جنگل کے جانوروں کو تنگ کرتا رہا، لیکن جنگل اب خالی ہو چکا تھا۔ وہاں کوئی جانور نہیں رہتا تھا سوائے اس ڈولفن کے۔ وہ ہر روز ڈائناسور کو سمجھاتی کہ تم بری حرکتیں مت کیا کرو، جاؤ سارے جانوروں سے معافی مانگو اور ان کو ان کے گھر واپس آنے دو۔ لیکن وہ اس کی بات نہیں سنتا تھا اور بس چپکے سے اپنا کام کرتا رہتا تھا۔ اب وہ بہت خوش تھا، پورے جنگل میں گشت کرتا تھا، ادھر سے ادھر پھرتا تھا اور آرام سکون سے رہتا تھا۔ پھر ایسے ہی دن گزرتے گئے کہ ایک دن اچانک ایک بہت برا سا شکاری ہاتھ میں پستول لیے جنگل میں آ گیا۔ وہ پورے جنگل میں گھومتا رہا، لیکن اسے کوئی بھی جانور نہ ملا۔ جب وہ واپس پلٹ رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ اتنا بڑا ڈائناسور جنگل میں موجود ہے۔ وہ بہت زیادہ ڈر گیا، ڈر کے مارے اس کی پستول سے گولی چل گئی اور ڈائناسور کو لگ گئی۔ ڈائناسور زخمی ہو گیا اور وہیں گر گیا۔ جب گولی چلنے کی آواز اڑتی ہوئی چڑیا نے سنی تو اس نے جا کر جنگل کے باقی سارے جانوروں کو بتایا کہ تمہارے پرانے جنگل میں موجود ڈائناسور کو ایک شکاری نے گولی مار دی ہے۔ اب وہ بیچارہ درد سے کرا رہا ہے، جاؤ تم سب اس کی مدد کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہو جائے۔ پھر وہ سب جانور بھاگتے اپنے پرانے جنگل میں پہنچے۔ جب انہوں نے دیکھا تو واقعی چڑیا کی بات سچ تھی۔ ڈائناسور وہاں ایسے پڑا تھا جیسے کہ سو رہا ہو، آرام کر رہا ہو، کیونکہ اس کی جس ٹانگ پہ چوٹ لگی تھی، گولی لگی تھی، وہ اس کے نیچے تھی۔ سب جانوروں نے آ کر اس کو اٹھایا اور اسے پانی پلایا
اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور اس کا بہت خیال رکھا اور آئے دن اس کے لیے اچھا کھانا پینا اس کو دیا تاکہ وہ جلدی جلدی صحت یاب ہو جائے۔ جب ڈائناسور نے یہ برتاؤ دیکھا تو وہ دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ میں کتنا برا ہوں، میں نے تو ان سارے جانوروں کے ساتھ بہت زیادہ برا کیا تھا، میں تو کسی کو بھی اپنے قابل نہیں سمجھتا تھا اور یہی سمجھتا تھا کہ اس جنگل کا راجا بس میں ہی ہوں اور ادھر سارے کیڑے مکوڑے ہیں اور ان میں تو جان ہی نہیں ہے۔ لیکن میں غلط تھا، دن بدن اسے جانوروں کے اچھے برتاؤ کی وجہ سے بہت زیادہ برا لگ رہا تھا کہ دیکھو میں نے ان کے ساتھ کتنا برا کیا، ان کو یہاں سے نکال دیا، ان کو گھر سے بے گھر کر دیا، لیکن دیکھو یہ کتنے اچھے ہیں، میرا خیال رکھتے ہیں۔ پھر وہ ڈولفن کے پاس گیا، اس کو کہنے لگا، پیاری بی، مجھے کوئی طریقہ بتاؤ کہ میں ان جنگل کے جانوروں کو واپس لے آؤں۔ تو پیاری ڈولفن نے کہا کہ تم ان سب سے معافی مانگ لو، اگر تم ان سب سے معافی مانگو گے تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوں گے اور یہ سارے جانور بھی تمہیں معاف کر دیں گے کیونکہ یہ تم سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ دیکھو یہ گولی کی آواز سنتے ہی جنگل میں واپس آ گئے کیونکہ انہیں تمہارا خیال تھا اور یہ تمہیں اپنا اچھا دوست سمجھتے ہیں۔ تو ڈائناسور نے ایسا ہی کیا۔ جب صبح ہوئی تو ڈائناسور نے سارے جانوروں سے معافی مانگی اور سب جانوروں نے اسے معاف کر دیا۔ پھر ڈائناسور نے ڈولفن آپی کا شکریہ ادا کیا جو کہ اس کو سمجھاتی تھی۔ پھر تمام جانور ہنسی خوشی رہنے لگ گئے۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اس دنیا میں کوئی بھی نکما نہیں ہے، ہر ایک کی اپنی جگہ اور مقام ہے۔ ہمیں سب کو اچھا سمجھنا چاہیے اور سب کے ساتھ پیار سے رہنا چاہیے۔ تو پھر ملیں گے اگلی سٹوری میں، اپنا بہت خیال رکھیے گا اور میرا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔